شالی بنات کی پاسبانی ہو گئی، عائشہ للبنات کی پاسبانی ہو گئی، پاسبانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی مہربانی ہو گئی، عائشہ للبنات نصیب ہو جائے۔ میں اس درمیان چھاتا پور جھکاگڑھ سے آئے ہوئے رضوانہ سے تمام معزز مہمان، میں نام لوں گا تو اس میں بھی وقت لگے گا، تمام معزز مہمان جو آج کے اس مجلس کا حصہ ہے، ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو ایک اعلان یہ بھی کر دوں کہ آپ تہذیب، تمدن، شائستگی، ڈسپلن تمام تر چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ آپ کا یہ پروگرام تحفظ مسلم میڈیا آن لائن دکھا رہا ہے، اس کے علاوہ جناب قاری ساجد رحمانی صاحب بھی چلا رہے ہیں، ایس ایس میڈیا۔ اسی درمیان میں ہمارے جناب ریاض بھائی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی چینل ہے اور اسی طریقے سے آن لائن بھی چلتا ہے ان کا، اور ان کی خبریں بھی شائع ہوتی ہیں۔ لوگوں میں آپ سے یہ بتاؤں، ہم اور آپ محمد رسول اللہ کے مقابلے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ذات ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جو آئیڈیل ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مولانا محمد عقیل قاسمی پڑھتے پڑھتے ایک ایسا بھی شعر پڑھے، شعر کا یہ جملہ کہ جس کو ان کی غلامی مل جائے، ان کا نام آ جائے۔ لوگوں اگر میں اس پر بات کرنا شروع کروں تو میں بتاؤں، حبشہ کے رہنے والے دیکھنے میں کالے اور گلوٹے تھے، کوئی انہیں اپنے پاس بیٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ان کو غلامی ملی محمد رسول اللہ کی، ہم آپ مادھو پور میں بیٹھ کر کے آج اتنے عرصے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں یہ نسبت جس کو مل گئی ان کے لیے رضی اللہ عنہ عثمان ہو گیا۔ لوگوں ہمیں اور آپ کے سامنے مدینہ، مکہ اور حضور رسول کی محبت حقیقت میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو کوڑے اور کچرے کے ڈھیر پر جہاں محلے کے لوگ بچا ہوا کھانا کچرا پھینک دیتا ہے، کچرے پھینک دیتے ہیں، وہ بچہ صبح اٹھ کر کے اس کچرے سے بچا ہوا کھانا تلاش کر کے کھا رہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین ایک ایسے شخص نے دیکھا کہ یہ بچہ یہ کیا کر رہا ہے، لوگ تو اپنے گھر کے بچے ہوئے سامان سری اور گلی ہوئی چیز میں آمن ڈال رہا ہے اور یہ بچہ چن چن کر کے کھا رہا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، ماں اس کی زندہ ہے، یہ چن کر کے کھا لیتا ہے اور پھر اسی میں چن کر کے اپنی ماں کو پہنچا دیتا ہے۔ اس عالم دین نے ان سے کہا بچے سے، عزیزم میں تجھ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ، میں تجھے پڑھاؤں گا، میں تجھے قابل بنا دوں گا، میں تجھے اچھے سانچے میں ڈال دوں گا، تمہاری تربیت کر دوں گا، اور جب تم جوانی کی عمر میں پہنچو گے تو میں تم کو تمہاری والدہ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں سے جا کر کے پوچھتا ہے، امی جان آج میں جب اس کوڑے اور کچرے کے ڈھیر پر کھانے کو چن رہا تھا، مجھے ایک نامعلوم اجنبی شخص نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تجھے لے چلتا ہوں، بہترین کھانا، اچھی تعلیم اور اچھے ڈھنگ سے تجھے بھال دوں گا، کیا میں جاؤں؟ ماں نے کہا بیٹا جا سکتے ہو تم۔ اس نے کہا کہ امی جان جی بتائیے مجھے اچھا کھانا نصیب ہوگا، اچھا پہننا نصیب
سب کچھ ملے گا مدینے کے باہر، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبز گنبد والے آقا نہیں ملیں گے۔ اس چھوٹے بچے نے کہا میں کچرے پر تو پل سکتا ہوں، میں اپنی زندگی ایسی کاٹ سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ اے لوگوں، اس مدینے کا کیا مقام اور مرتبہ، کیا عظمت، کیا تقدس، کیا کہا جا سکتا ہے اس جگہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ لوگوں، ایسے ایسے واقعات ہیں حضرت مصعب بن عمیر جن کے لیے کھانا اور جن کے لیے پہننا تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، سردار کے شہزادہ تھے یہ، ماں ان کے لیے خوشبو اور کپڑے جو تیار کرتی تھی محلے کے لوگ دیکھ کر کے اشش کرتے تھے، لیکن جب وہ نسبت لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمام تر چیزوں کو چھوڑا، تمام تر چیزوں کو تیار کیا۔ ماں نے کہا سرداری اگر چاہیے تو میرے ساتھ رہو، اگر غلامی تم کو چاہیے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے، محمد رسول اللہ کی غلامی چاہیے۔ لوگوں، کون تھے مصعب بن عمیر جو خوشبو لگا کر کے ایک گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد کے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر کا ادھر سے گزر ہوا ہے، ابھی بھی گلی میں خوشبو باقی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ سے جب جڑے تو فقیری ان کے حصے میں آئی۔ اس وقت حبشہ ہجرت کیے ہیں، حبشہ سے ہجرت کر کے جب لوٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، تن پر جو چادر ہے اس میں پیوند لگی ہوئی ہے، اس پیوند اور اس جوڑ کو دیکھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ یہی مصعب بن عمیر ہے جو سرداری کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، لیکن آج تاریخ میں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کا نام زندہ ہے۔ لوگوں، وہی مصعب بن عمیر جو محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، آج ان کا نام زندہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ لوگوں، آج کا یہ پروگرام میں اس لیے آپ کو یہ واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ حالات خراب سے خراب تر ہیں ہوں گے، لیکن ذرہ برابر بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ محمد رسول اللہ سے کمزور نہ ہوئے۔ لوگوں، اگر یہ رشتہ کمزور ہو گیا اور ذرہ برابر بھی کمزور ہوا، لوگوں تمہاری تاریخ میں کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہیں گے۔ آج لوگ بغیر سوچے اور سمجھے ایک طرف اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے اور ایک طرف ایسی چیزیں ہیں وہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سر پر جو بال آپ کا لگا ہوا ہے دیکھنے میں بہت اچھا، اس کو لوگ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق لاہوائے صابن، ڈیٹول صابن اور اس سے اوپر بڑھ کر کے تو لوگ پیسے میں 150 کا صابن لگاتے ہیں۔ کٹو اسٹار ایک صابن آتا ہے، سنتے ہر مہینے اس کا 10 روپیہ بڑھ جاتا ہے، لیکن لوگ بال ذرا فنش رہے تو وہ صابن کا استعمال کرتے ہیں، اور ذرا آگے بڑھیے تو شیمپو کا استعمال کرتے ہیں، اور اب تو بال کے لیے بھی الگ سے کریم آنے لگا ہے۔ نہانے کے بعد شیمپو لگانے کے بعد تیل سے پہلے بال میں لگایا جاتا ہے تاکہ بال چکا چک کرے۔